یعنی حکموں کو پورا کرنا تاکہ آخرت بنے. یہ نعمتوں کا وظیفہ بتایا، نعمتوں کی ڈیوٹی بتائی کہ نعمت جس کو ملے وہ اپنی آخرت بناوے. یہ اس لیے نعمت دی ہے تو اس کو یہ ہدایت دی تھی کہ اپنی آخرت بنانا، اپنا حصہ مت بھول جانا. نہیں تو نعمت میں لگا رہے گا اور نعمت سے جو کچھ حاصل کرنا تھا آخرت بنانا تھی وہ بھول گیا. کیونکہ جو آخرت کو بھول جاتا، اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ اس کو سزا دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو سزا دیتے ہیں. کہ کیا سزا دیتے ہیں؟ سزا یہ دیتے ہیں کہ وہ جس طرح اللہ کو بھول گیا ہے اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا. اپنے آپ کو بھول جائے گا کہ مجھے کیوں پیدا کیا تھا، مجھے کیا کرنا ہے، میری کیا روش ہونی چاہیے، مجھے کہاں جانا ہے. یہ اپنے آپ کو بھولا ہوا، جیسے نشے والا ہو جاتا ہے. نشے والا اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یہ جواب ہے. ایسا نہ بنو کہ اللہ کو بھول جاؤ. اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ذاتوں کو تم سے بھلا دیں گے. پھر نشہ چڑھ جائے گا، پھر نعمت کا نشہ چڑھے گا. ہاں، تاجر کو تجارت کا، مالدار کو مالداری کا، زمیندار کو زمینداری کا، عہدے دار کو عہدے داری کا. ہاں، یہ میں نشہ ہے. اس نشے سے غرور پیدا ہوگا اور دھوکہ کھائے گا. اس لیے فرماتے تھے کہ نعمت سے بھی چوکنا رہو. تو دنیا داروں کا ہی طریقہ ہے کہ نعمت کی بڑھوتری میں لگ جاتے ہیں کہ اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے. یہ نہیں کہ یہ مجھے کیوں دیا ہے، یہ نعمت مجھے کیوں ملی ہے، مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں. فوجوں کو گاڑیاں دیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں، دیتے ہیں، ہتھیار دیتے ہیں، گھوڑے دیتے ہیں. بہت بڑا خرچہ فوج پر ہوتا ہے ہر حکومت میں. وہ کیوں؟ ان کو سہولت دینے کے لیے کہ نا ان کے ذمے ہے حدود کی حفاظت. اس حدود کی حفاظت کے لیے سارا سامان ان کو دیا ہے. انہیں شکار کرنے کے لیے گھوڑے نہیں دیے ہیں، انہیں بندوق شکار کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ ہوا کھانے کے لیے نہیں دی ہے، کچھ کام کے لیے دی ہے. ایسے ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، خاص کر کے ایمان والوں کو، کہ ایمان والوں کو اللہ کی نعمتیں ایمان کے کام کے لیے دی ہے. ان کے ذمے دنیا میں ایمان کا کام ہے. ایمان کے حدود، ایمان کی سرحدیں، ایمان کے حقوق، اس کی حفاظت کرانے کے لیے ان کو یہ دیا ہے نعمتیں. تو میں کہہ رہا کہ دنیا والوں کا طریقہ نعمت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بڑھتی رہیں ہاں، اور اس سے اپنی خواہشیں پوری کرتے رہیں. جی ہاں، یہ. اور نبیوں کا طریقہ نعمتوں کے بارے میں کیا ہے؟ کہ نبیوں کا طریقہ نعمتوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نعمتوں کی بھی قدر کرتے ہیں اور نعمت کے ساتھ ساتھ نعمت دینے والے کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں. کہ نعمتوں کو وہاں خرچ کریں گے جہاں نعمت دینے والا راضی ہو جاوے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ مجھے نعمت دی ہے اللہ نے تو میں اپنی نعمت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا. یہ نبیوں کا طریقہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے قارون سے فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، ہم نے نعمت دی آخرت بنا لے. کچھ نہیں بنائی تو آخرت بھی گئی اور دنیا بھی گئی. یہ خالی قارون کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. قرآن میں اس لیے نازل ہو، قیامت تک پڑھا جائے گا. یہ قیامت تک رہبری ہے قرآن پاک کی. تو نبیوں کا طریقہ نعمتوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو نعمت ملے اس نعمت سے نعمت دینے والے کو راضی کرنا ہے. اس کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ اس نعمت سے میں تجھ کو راضی کر لوں. مسنون دعاؤں میں دعا مانگی ہے. جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون آئی ہیں اس میں بہت رہبریاں ہیں. خالی وہ دعا نہیں ہے، بہت رہبری ہے کہ نعمت میں کیا کرنا چاہیے.
اللہم وما رزقتنی مما احب فجل قوتا لی فیما تحب. یہ دعا مانگیے کہ وہ چیز جو آپ نے مجھے میرے من پسند دی ہے تو آپ کا احسان ہے کہ جو مجھے من پسند تھی وہ چیز ملی. اب مجھے یہ بھی توفیق دے کہ اس نعمت سے مجھے تیری رضامندی میں تیری خوشنودی میں مجھے طاقت ملے. یہ نہیں کہ وہ نعمت مجھے غافل کرے. تو نبیوں کا طریقہ ہم کو سکھایا ہے کیا کہ نعمتوں میں شکر گزار بنو اور نعمت دینے والے کا حق ادا کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ کے بخشے بخشائے بندے ہیں, آپ پر کچھ نہیں ہے, سب آپ بخشے بخشائے ہیں, کچھ نہیں ہے آپ پر, پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آتا ہے, تو اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے بندے ہیں, معزز بندے اللہ کے. تو کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ افلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جب اس نے مجھ کو اتنی عزت دی ہے کہ مجھے بخشا بخشایا بنا دیا, تو میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں گا. اس لیے یہ عبادت شکر گزاری میں ہو رہی ہے کہ نعمت دینے والے کا حق ہے. اس لیے اعلیٰ درجے کی اطاعت یہی کہی جاتی ہے, علماء نے لکھا ہے اعلیٰ درجے کی اطاعت کہ شکر گزاری کے ذہن سے کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے, اس نعمت سے میں وہ کام کروں گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے. یہ شکر گزار بندے ہیں, یہ ان کا مخصوص ثواب ہے, ان کا مخصوص ثواب ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہے, کہ مال کو وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ شکر ہے کہ مال کہاں خرچ ہوگا؟ کہ مال وہاں خرچ ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یا جہاں اللہ نے کسی کا حق بتایا ہے کہ مال وہاں خرچ ہوگا. یہ کیا کہ یہ شکر گزاری ہے. خوش خوش اپنے مال کو خوش خوش. ایک صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی آیا کہ آپ کے پاس مال ہے, جانور ہوتے تھے ان کے پاس, اونٹ بکریاں, یہ عرب کا مال ہوتا تھا. جیسے اب تو پیٹرول ہے, سونا ہے, وہ پیٹرول سونا اس وقت نہیں تھا. لوگوں کا مال ان کے مویشی اور جانور ہوتے تھے. مال العرب یا الماشیہ یہ کہا جاتا تھا کہ عرب کا مال کہ ان کے جانور ہیں. ہزاروں بکریاں ہوتی تھی, آج بھی ہے. آپ یمن میں جائیں گے, شام میں جائیں گے, ہزاروں بکریوں کا مالک ہے, یہ ان کا مال ہے. سینکڑوں اونٹ ہیں, جنگل میں چرتے ہیں اور ان کے بچے کچے ہوتے ہیں, بڑھتے رہتے ہیں, تو ان پر زکوٰۃ آتی ہے. جانوروں کی زکوٰۃ جیسے سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے. اب تو لوگ زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتے. ہاں, زکوٰۃ پوری نہیں دیتے مسلمان. اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ پوری ہر مالدار نکالے تو غریبوں کی غریبی دور ہو جاوے, پھر غریبی کا مسئلہ نہ رہے. غریبوں کی غربت کے لیے جتنی حاجت تھی اتنی حاجت اللہ نے واجب کی ہے. ہاں, اتنی حاجت اللہ نے واجب کی ہے, لیکن پوری زکوٰۃ نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتے تھے. اس لیے خالی دعوت 5 کاموں کی مت سمجھو. 5 کام, یہ 5 کام تو الف با تا ہے. ہاں, یہ تو الف با تا پرائمری, آگے ہے فائنل. یہ تو ابتدا لوگوں میں رغبت پیدا کرنے کے لیے, آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے ہے. آگے ہے دین پورا. تو ساتھی بھی دھوکے میں نہ رہے کہ دعوت کا معنی کہ اپنے دین کو اپنے عمل میں لانا اور دنیا میں پھیلانا. اور دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. اس میں عبادات بھی ہے, اس میں مالیات بھی ہے, سب چیزیں ہیں اس میں. وہ زندگی میں لانا ہے, خالی پھرنا نہیں ہے. پھرنا بھی اسی لیے ہے کہ بات سمجھ میں آوے, بات کا یقین آوے, خوف آوے, تاکہ صحیح کام کرے. اس لیے اس کو آخری نہیں سمجھنا کہ فائنل ہے. کہ یہ تو مولانا الیاس فرماتے تھے کہ ہمارے قافلوں کی نقل و حرکت یہ تو ہمارے کام کے الف با تا ہیں. یہ فرماتے تھے. ہاں,
اس لیے اس کو آخری مت سمجھنا. اور بہت سے فرائض باقی ہیں، اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کا جواب دینا پڑے گا، چاہے جماعت والا ہو یا بے جماعت والا ہو. اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے. تو مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ ہر مسلمان جو مالدار ہے اپنی زکوٰۃ پوری علماء سے پوچھ کر ادا کرے. کتنے مالوں میں زکوٰۃ ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، کب ہے، کس کو دینا ہے. لیکن زکوٰۃ کا شوق نہیں ہے، زکوٰۃ کا جذبہ نہیں ہے. حج بھی بہت کریں گے، عمرے بھی بہت کریں گے، حالانکہ حج پوری عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ کیوں بھائی؟ حج ایک ہی مرتبہ، اور زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، ہر سال. تو نفل حج ہوں گے اور فرض زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ جذبے کا نام دین، جذبے کا نام دین نہیں، طریقے کا نام دین. حج کا جذبہ ہے، عمرے کا جذبہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو فرائض باقی رہ جاتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ کا حق ہے، اور مسکینوں کا بھی حق ہے. وہ حق تو مارا گیا، عورتوں پر بھی مردوں پر بھی. تو کتنی کتنی لائنوں کے مالوں کی زکوٰۃ ہے وہ علماء سے پوچھو. خالی کیش پر زکوٰۃ نہیں ہے کہ بھئی کیش کی زکوٰۃ دے دی، یا کوئی چندے والے آئے تو اس کو دے دیا. یہ بھی غلطی ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقے کو غریب کی ضرورت سمجھتے ہیں. غریب کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے. غریب کی ضرورت نہیں ہے تو کس کی ضرورت ہے؟ کہ مالدار کی ضرورت ہے. جیسے دھوبی سے کپڑے دھلواتے ہو، دھوبی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے. دھوبی سے کپڑے دھلواتے ہیں نا، تو دھوبی کی مدد کے لیے دھلواتے ہو. تو کس کے لیے؟ اپنے لیے. ہمارے کپڑے پاک ہوں گے، اس طرح وہ مال پاک ہو جائے گا جس میں سے زکوٰۃ نکلی. نہیں تو وہ مال ناپاک ہے، اس میں میل ہے، لوگوں کا حق ہے اندر، وہ کھا جاتے ہیں. زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اسے کھا جائیں گے. یہ حق ہے اللہ کا. تو عمروں کا شوق، حجوں کا شوق ٹھیک ہے، لیکن ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. شوق پورا ہوگا، ثواب ملے گا، میں اسے انکار نہیں کرتا. لیکن زکوٰۃ نہیں دی ہے تو کہ اس کا بڑا عذاب ہے. ہاں، پائی کی زکوٰۃ ایسی واجب ہے جیسے 4 فرض ہے تو ہر رکعت فرض ہے. یہ نہیں کہ 3 رکعت پڑھ لی ایک رہ گئی تو 4 بھی نہیں ہوئی. زور کے 4 میں سے 3 پڑھے، ایک چھوٹی تو 4 بھی نہیں ہوئی. ہاں، کہ مال کی نعمت ہے، کہ اس میں حق ہے. ایمان تازہ ہوتا ہے تو اس حق کو خوشی خوشی ادا کرے گا. خوشی خوشی. کیوں؟ کہ اللہ نے مجھے مالدار بنایا. اللہ غریب بناتا تو دوسروں کی زکوٰۃ کھانی پڑتی، دوسروں کا صدقہ کھانا پڑتا، دوسروں کی خیرات کھاتا. آج اللہ نے میری حالت اچھی کر دی اور مجھے مالدار بنا دیا تو میں اللہ کا حق ادا کروں. یہ خوش دلی سے زکوٰۃ دے. یہ کہا گیا خوش دلی سے زکوٰۃ دے. تو صحابی کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا آدمی آیا کہ آپ کے جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہے. کہ کتنی؟ تو انہوں نے ایک عمر کا جانور بتایا کہ اتنی عمر کا جانور، اتنی عمر کا اونٹ آپ دیں گے. اونٹوں کی زکوٰۃ کا حساب ہے خاص کتابوں میں. تو انہوں نے اونٹوں کی زکوٰۃ کا حساب بتایا کہ اتنی عمر کا اونٹ آپ کے ذمہ واجب ہے، وہ آپ ادا کر دو. تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ جس عمر کا اونٹ آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ تو چھوٹی عمر کا ہوگا، وہ کیا کام دے گا؟ میری رائے ہے کہ اچھی عمر کی اونٹنی لے جائیے. آج مجھے اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زکوٰۃ وصول کر کے اپنے پاس تو رکھیں گے نہیں، کسی غریب کو دیں گے. تو اگر آپ اچھی عمر کی اونٹنی لے جاؤ گے تو وہ دودھ بھی دے گی، غریب کے بچے کھائیں گے، اور سواری کا کام بھی دے گی. تو غریب کا کام ہو جائے گا، سفر میں بھی اور حضر میں بھی. کہ گھر پر ہوگا تو دودھ پیے گا، سفر پیش آئے گا تو وہ سواری کرے گا. اس لیے
بڑی عمر کے لے جاؤ، یہ تو چھوٹا ہے، اسے پالنا پڑے گا. یہ کہہ رہے ہیں جتنا واجب ہے اس سے زیادہ. چونکہ شریعت ہے، انہوں نے کہا کہ فرض میں زیادتی نہیں ہوتی، جتنا واجب ہے وہی کیا جائے گا. جب مغرب کی 3 ہے تو 3 رکعت پڑ جائے گی، چوتھی نہیں. فجر کی 2 ہے تو 2 ہی پڑ جائے گی، تیسری نہیں. اس لیے جو واجب ہے میں اسے زیادہ نہیں لے سکتا، یہ فرض ہے. شریعت کو جانتے تھے، مسائل کو بھی جانتے تھے، فضائل کو بھی جانتے تھے. ہماری طرح سے نہیں ہے، فضائل یاد ہے مسئلہ یاد نہیں ہے تو عمل غلط ہوگا، فضیلت نہیں ملے گی. فضیلت اس وقت ملے گی کہ جب عمل کو صحیح کرے، اور عمل صحیح کرنے کے لیے مسائل جاننا ضروری ہے. پھر مسائل اور فضائل دونوں جمع ہو جائیں گے کہ عمل بھی صحیح ہو گیا، پوری فضیلت ملے گی. مولانا یوسف صاحب اس کی تاکید کرتے تھے کہ اپنی عبادت میں مسائل فضائل جمع کرو. اب وہ بات نہیں کہی جاتی، اس لیے لوگ مسائل سے بھی خبر ہے، عمل الٹے سیدھے ہوتے ہیں. وہ مسائل سے واقف تھے کہ میں زیادہ نہیں لے سکتا، یہ فرض ہے. فرض میں زیادتی کرنے کا حق بھی نہیں، کم کرنے کا بھی حق نہیں. نصیبا مفروضہ، ایک حصہ ہے مقرر کیا ہوا، اس میں کم زیادہ نہیں، اس لیے میں زیادہ نہیں لے سکتا. کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں، کوئی زور زبردستی آپ کی طرف سے نہیں ہے. میں تو اللہ کے شکر میں دے رہا ہوں، آج مجھے اللہ نے مال دیا، اور آج اللہ کے نبی کا آدمی میرے پاس زکوٰۃ وصول کرنے آیا، یہ میری سعادت ہے. اس نے کہا پھر بھی نہیں. اگر آپ کو اصرار ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہاں قریب میں ہے، وہاں چلو، وہیں مسئلہ رکھو. اگر حضور منظور فرمائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا، نہ مجھے زیادہ لینے کا حق نہیں ہے. سب مسائل والے، سنت شریعت پر عمل کرنے والے، جانتے بھی تھے مسئلہ، بتاتے تھے بھی مسئلہ. تو دونوں گئے، جا کر پورا ماجرا عرض کیا کہ یہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی کہ آپ کے اوپر فرض تو یہی ہے. کیوں کہ نبی کو بھی فرض گھٹانے بڑھانے کا حق نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ فرض تو یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. کہ میں خوشی سے پیش کرتا ہوں تو فرمایا ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں، مگر یاد رکھو فرض وہی ہے جو بتایا ہے. تمہارے اخلاص کی وجہ سے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. آپ نے قبول فرمایا اور دعا دی. یہ مخلص کہلاتے ہیں اپنے مال میں، اپنے نعمتوں میں. یہ ایمان کی بات ہے کہ ایمان تیار ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنا خوشی خوشی. اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، تو یہ نبیوں والا طریقہ ہے کہ اپنی نعمتوں میں نعمت دینے والے کا حق ادا کرنا، اور خوشی خوشی کہ مجھ کو اللہ نے موقع دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورم آنے والی نماز پڑھ رہے ہیں، شکر میں پڑھ رہے ہیں کہ مجھے بخشا بخشا بنایا اللہ نے، اس لیے اب اس کی عبادت ایسے کروں گا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے. داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا اللہ نے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، باپ بیٹے دونوں بادشاہ ہیں، اور بادشاہت بھی دونوں کی عجیب ہے. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر ان کو بادشاہت دی، جناتوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر. ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی. داؤد علیہ السلام ان کے باپ ہیں، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا. بنی اسرائیل کا ایسا بادشاہ کوئی نہیں بنا، نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. اور بنی اسرائیل کے ایسے بادشاہ ہیں کہ سارے بنی اسرائیل ان کی بادشاہت پر متفق ہو گئے تھے، ورنہ بنی اسرائیل کبھی نبیوں پر متفق نہیں ہوتے. ہمیشہ نبیوں سے کھینچتان ان کی رہتی ہے. بنی اسرائیل کی نبیوں سے کھینچتان، اپنے نبیوں سے. نبی بھی انہی کے قوم کے ہوتے تھے، اپنے نبیوں سے کھینچتان کرتے رہتے تھے، پھر اس کی سزا بھی پاتے رہتے تھے. داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا نمبر آیا تو بنی اسرائیل متفق ہو گئے آپ کی بادشاہت پر. یہ کتابوں میں لکھا ہے. تو داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی اور نعمتیں دی. تو ان نعمتوں کے جواب میں وہ کیا کرتے تھے؟
حدیثوں میں ہے کہ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی ہے، زبور کی تلاوت کرتے تھے، زبور کی تبلیغ کرتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور راتوں کی عبادت کے لیے اوقات اور گھڑیاں مقرر کر رکھی تھی، اس گھڑی میں سونا، اس گھڑی میں اٹھنا، عبادت کرنا۔ کیوں؟ نعمتیں بہت ہیں، اور اللہ کا تقاضا بھی تھا کہ نعمتیں بہت دی ہیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے خاندان والو اپنی کارگزاریاں شکر والی بناؤ۔ قرآن پاک پڑھیں آپ، رہبری کرے گا، یہ سب ہمارے لیے رہبریاں ہیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والو شکر والی کارگزاری بناؤ۔ کیوں؟ نعمتیں بہت ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، یہ شکایت ہے، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے۔ یہ فرمایا، یہ رپورٹ اللہ کی ہے۔ کس کی؟ سرکاری۔ ہاں، سرکاری رپورٹ کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے۔ شیطان جب مردود ہوا اور اللہ نے اسے نکالا تو وہ یہ کہہ کر اترا ہے وہاں سے کہ میں تیرے بندوں کو ایسے بہکاؤں گا کہ تیرے شکر گزار تھوڑے رہ جائیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یہ سب نصوص ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، ہدایتیں ہیں ہم کو چوکنا کرنے کے لیے۔ یہ دعوت اسی لیے ہے، یہ محنت اسی لیے ہے کہ یہ چیزیں زندگیوں میں آوے وہ زندہ ہو جائیں۔ تو شیطان نے یہ اللہ کا، اس کو چیلنج کہتے ہیں، اللہ کے سامنے چیلنج پھینکا تھا اس کو۔ ہاں، یہ اس کی جرت ہے۔ مردود کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں آدم کے اولاد کو ایسا بہکاؤں گا، ان کے مالداروں کو اسراف میں ڈالوں گا۔ کس میں؟ ہاں، کہ مال والے اسراف کریں گے اور اسراف سے تبذیر پر جائیں گے۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا۔ 5 روپے میں کام بنتا ہے پھر بھی 15 روپے لگائے، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ ضرورت تو تھی لیکن 5 سے پوری ہو جاتی تھی، لیکن 15 اور 10 اور بڑھا دیے۔ شوق، 5 کی ضرورت 15 سے پوری کرنا، اسے کہتے ہیں اسراف۔ یہ شیطان نے چلایا ہے، حدیثوں میں ہے کہ مالداروں کو اسراف سکھایا۔ جب ان کے مالوں میں اسراف آئے گا تو ان کے مالوں کی برکت اٹھ جائے گی۔ کہ یہ مسرف ہیں، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر ایک بدی دوسری بدی پر لے جاتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی پر لے جاتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ الحسنات اخوات والسیئات اخوات، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نیکیاں آپس میں بہنیں ہوتی ہیں اور بدیاں بھی آپس میں بہنیں ہوتی ہیں۔ یہ مثال کے طور پر سمجھایا ہے کہ الحسنات اخوات والسیئات اخوات، یہ نیکیاں بہنیں ہیں اور بدیاں یہ بھی بہنیں ہیں۔ ایک بہن سے رشتہ ہے، ایک بہن نکاح میں ہے تو ظاہر بات دوسری بہن ملنے کے لیے آئے گی کہ یہاں میری بہن ہے، ہوتا ہے۔ ایک بدی سے رشتہ ہو گیا ہے، دوسری بدی اس کی بہن ہے، وہ بھی آئے گی، تو ایک گناہ میں تھا دوسرا گناہ جائے گا، ایک نیکی پر تھا دوسری نیکی آئے گی۔ کہ آدمی نے وضو کیا ہے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑے گا، یہ ایک نیکی وضو کی تھی، وہ نیکی تحیۃ الوضو پر لے گئی۔ سنت ہے کہ وضو کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ وضو کا حق یہی ہے کہ 2 رکعت سنت، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے۔ تو ایک نیکی کی تھی وضو، تو وہ دوسری نیکی پر لے گیا، یعنی تحیۃ الوضو پڑھی۔ تحیۃ الوضو پڑھنے کے بعد دعا مانگے گا، یہ تیسری نیکی ہوئی، یہ تیسری نیکی ہوئی۔
وضو بھی کیا، 2 رکعت بھی پڑھی، دعا بھی مانگی، کچھ اور بھی کرے گا. یہ علماء نے لکھا ہے نیکیاں بہنیں ہوتی ہیں، اس لیے نیکی سے رشتہ جوڑو، وہ بہنیں اس کی آتی رہے گی ملنے کے لیے دیر سویر. اور گناہ سے اور بدی سے رشتہ جوڑا کہ اس کی بہنیں ہیں وہ بھی آئے گی. تو اسراف زندگیوں میں آیا کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا، کہ اس کی بہن دوسری ہے، وہ کیا؟ تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر ہے. بغیر ضرورت کے مال خرچ کرنا، شوق میں، کوئی ضرورت نہیں ہے، شوق ہے بس، وہ مال دیا ہے تو شوق میں، کہ یہ راستہ شیطان نے کھولا ہے تاکہ اللہ کی شکر گزاری نہ ہو. نبی نے وہ راستہ کھولا تھا کہ کوئی اسراف نہ کرے، مال کو نعمت سمجھ کر خرچ کرے، حق پر خرچ کرے، حق ادا کرے، وہ خیر کماوے، حکم پر لگاوے، حق پر لگاوے. ہاں، اس نے کہا ٹھیک ہے، نبی کو کہنے دو، میں ایک راستہ دوسرا کھولتا ہوں. چنانچہ آج اسراف ہے دنیا میں، بازاروں کو دیکھ لو، ہاں، شادیوں کو دیکھ لو، کھانوں کو دیکھ لو، کپڑوں کو دیکھ لو، سواریوں کو دیکھ لو، ہاں، یہ سب. اور یہ ہم میں ہے، مسلمانوں میں، اس نے ہماری مالی حالت کمزور کر دی ہے. جی ہاں، اور غریبوں کا حق ادا نہیں ہو رہا، اس لیے ان مالوں میں برکت نہیں ہے. اور برکت کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے مال سے آخرت بناوے. جب آخرت نہیں بنتی تو یہ بے برکت ہے. جس قارون سے کہا نہیں آخرت بنا لے، تو جس نعمت سے آخرت نہ بنے وہ بے برکت ہے، کہ وہ صرف غافل کرنے کے لیے اور گنہگار بنانے کے لیے ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے. ہاں، عداوتیں ہوتی ہیں، حسد ہوتے ہیں، یہ بے برکتوں کے سارے جھگڑے اسی کے لیے. تو میں نے کہا نبیوں کا طریقہ نعمتوں کے بارے میں یہ رہا کہ ان نعمتوں کو وہاں خرچ کرو کہ جہاں نعمت دینے والا راضی ہو جاوے. تو داؤد علیہ السلام پر نعمتیں، سلیمان علیہ السلام پر نعمتیں، تو اپنی نعمتوں میں انہوں نے اپنے آپ کو ایسا چلایا. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے کما کر کے کھاتے تھے. یہ حدیثوں میں ہے. حالانکہ وہ بادشاہ ہیں، ان کے پاس بیت المال ہے، خزانہ ہے، اس میں سے نہیں لیتے تھے، اجتماعی مال میں سے، اجتماعی مال میں سے نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے. لوہے کا کام کرتے تھے داؤد علیہ السلام. زکریا علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے. لوہے سے لوہے کی چیزیں بناتے تھے، اسے جو آمدنی آتی تھی اس سے کھاتے تھے. حدیثوں میں کان یاکل بعمل یدہ، اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے داؤد علیہ السلام کما کر کے کھاتے تھے. ہاں، مال ان کے پاس ہے، خزانے ان کے پاس ہے، چابیاں ان کے پاس ہے، اجتماعی مال اس سے نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے کما کر کھاتے تھے. اور ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اور راتوں کی گھڑیوں میں عبادت، زبور کی تلاوت، زبور کی تبلیغ، یہ سب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ داؤد اپنے زمانے میں خدا کا بہت بڑا عبادت گزار بندہ تھا. حدیثوں میں یہ سب میرے بھائیوں سبق ہے. یہ کہ نعمتوں میں کیسے رہنا ہے، کہ نعمتوں میں شکر گزار بننا ہے. اور شکر گزاری کا مطلب کہ اس کا حق ادا کرنا ہے، کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے تو پوچھو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے. دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالأجور ہے. یہ ترتیب ہے اللہ کی کہ دنیا کو اللہ نے حقوق کی جگہ بنایا ہے، یہاں حقوق واجب ہوتے ہیں. جتنے تعلقات اتنے حقوق، جتنے تعلقات اتنے حقوق. تو دنیا حقوق واجب کرنے کی جگہ ہے، یہاں حقوق آئیں گے.
اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، اس کی کتاب کا حق ہے. پھر آپس کے حقوق ہیں. تو دنیا حقوق ادا کرنے کے لیے بنی ہے. اللہ کے حقوق تھوڑے ہیں، بندوں والے حقوق زیادہ ہیں. اللہ کے حقوق 25% اور بندوں والے حقوق 75%. یہ ترتیب ہے. یوں مل کے 100. اللہ نے آسانی کی ہے، زیادہ حقوق اپنے رکھے نہیں. کیوں؟ اس کے بندے کمزور ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے. خلق الانسان ضعیفا، یہ کمزور پیدا ہوا ہے بندہ، تو اپنے حقوق کا بوجھ کم کر دیا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے. یہ فرمایا دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے، آسانی کا ارادہ. اس لیے اپنے حقوق تھوڑے رکھے ہیں، اور اس میں بھی معافی کی گنجائش. اس میں معافی کی گنجائش، میرا اپنا حق ہے، معاف کر دوں گا. ہماری فقہ کی کتاب ہے ہدایہ، پڑھتے ہیں، علماء کرام پڑھاتے ہیں. 4 جلدیں ہیں. پہلی جلد جو ہے طہارت سے شروع ہو کر کے حج پر ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کا حق، یہ اللہ کا حق ہو گیا. پھر دوسری شروع ہوگی، وہ نکاح سے لے کر کے میراث تک. 3 جلدیں، 3 جلدیں. نکاح سے شروع ہوگا کہاں تک؟ وصیت اور میراث آخری. یہ 3 جلدوں میں. اس لیے کہتے ہیں 25% اللہ کا اور 75% تمہارا اپنا. یہ دین ہے کہ حقوق بتائے ہیں، اور اس میں انصاف اور احسان کا حکم دیا ہے. کس کا؟ اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھو، ہم دین سمجھیں گے تو کسی کو سمجھائیں گے. تو یہ حقوق واجب کیے ہیں، اور اس میں انصاف اور احسان کا حکم دیا کہ ان حقوق میں انصاف کے ساتھ رہو. جس کا جو حق ہے ادا کرو، اور اپنی طرف سے احسان بھی کرو، تو تمہارے ساتھ اللہ احسان کریں گے. ہاں، یہ انصاف سکھایا، احسان سکھایا، اور ایک ایک حق کی ذمہ داری دی کہ حق ادا کر کے دنیا میں رہو. ہاں، حقوق ادا کرو گے کہ خوشحال رہو گے. کیا ہو گئے؟ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آپ بھی تھی، وہ ہم لوگوں کو، مدرسے والوں کو رہبری کرتے ہیں کہ دیکھو مدرسے والوں، مدرسے میں مدرسے کے حق ادا کرو، مدرسے کے بارے میں پورے محتاط رہو، انشاءاللہ خوشحال رہو گے. یہ ہدایت دی. یہ سب کے لیے ہے کہ جو جن کے ذمہ جس کے حقوق ہیں اس حقوق کی ادائیگی میں رہے گا، خوشحال رہے گا. تو مدرسے والوں سے کہہ رہے تھے کہ حقوق کی ادائیگی پورے امانت دار رہو، تو مدرسے کا کام کرو امانت داری سے، خوشحال رہو گے. یہ فرمایا. بڑے کی بات ہے ایسے تمام باتوں میں کہ حقوق ادا کیے ہیں کہ خوشحال رہو گے. اللہ تعالیٰ راضی ہو کر نعمتیں اور دے گا. اس لیے دنیا میں حق پہچاننا ہے. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کی عبادت کا حق ہے کہ ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، جان مال کو حکموں پر لگانا ہے. مالی عبادتیں، جانی عبادتیں یہ اللہ نے فرض کی ہے کہ یہ پوری پوری ادا ہو جاوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی دعوت دیتے تھے، نمازوں کی، زکاتوں کی، روزوں کی، حجوں کی. یہ اللہ کا حق ہے، اسے سیکھ کر اور یاد کر کے یہ عبادتیں ادا کی جائے گی. یہ اللہ کا حق ہے سب سے پہلے.
معاذ ابن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ میں کیا جانوں، اللہ رسول بتائیں گے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ پہلا حق ہے کہ مسلمانوں کے مال، مسلمانوں کی جانیں سب سے پہلے اللہ پر لگے، اس کی عبادت پر، اس کے کلمے کو پھیلانے پر. یہ اللہ کا حق ہے کہ عبادت جب زندہ ہوگی جب اس کا کلمہ بلند ہوگا. یہ کلمے کے ارکان ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ کلمے کے ارکان ہیں. اگر کلمہ بلند ہوا، دین بلند ہوا تو ارکان زندہ ہو جائیں گے، اور دین بلند نہیں ہوا تو ارکان مٹ جائیں گے. ہاں امت میں جہالت پھیل جائے گی، یہ برسوں نماز نہیں پڑھی ہے، جماعت میں پھر وہ پتہ چلے گا ایسے بھائی ملیں گے ہمارے برسوں نماز نہیں پڑھی ہے، برسوں قرآن نہیں پڑھا. ہمارا ایک ملنے والا تھا، انتقال کر گیا، زمیندار آدمی، اپنی زمینوں میں مست ہے. تبلیغ والے جاتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے تو ان پر خفا ہوتے تھے کہ یہاں روزانہ آتے ہو، رہبر کو دھمکاوے، یہاں لوگوں کو لاتا ہے. وہ زمانے کے ساتھی بھی بہت پکے ہوتے تھے کہ کوئی دھمکاوے، کوئی کچھ کہے، اپنا کام کریں گے چھوٹا بنا کر. کیسا بنا کر؟ چھوٹا بنا کر کہ اللہ کے بندہ ہوں، اللہ کا کام کرتا ہوں. یوں وہ یہی اللہ کو پسند ہے، چھوٹا بن کے کام کرے. یہ نہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، تاجدار ہوں. مولانا انعام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرماتے ہیں چھوٹے بن کے کام کرو. چھوٹوں پر ہاتھ شفقت کا رکھا جاتا ہے. آدمی چھوٹا بچہ تو اس پر ہر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، کیوں؟ وہ چھوٹا ہے. جو جھکتا ہے وہی پسند کیا جاتا ہے، جھکاؤ پسند ہے. تو رہبر لے جاتے تھے اور وہ اپنے مست ہیں، مالدار ہے، زمیندار ہے. اللہ کی شان. ایک دفعہ، دو دفعہ، جب بار بار لے کر جاویں تو ایک دفعہ جھنجلا کر کہا چلو، پیچھا نہیں چھوڑتے، چلو چلتا ہوں. تو گرمی کا زمانہ تھا، کرتا لٹکا رکھا تھا، کرتا کندھے پر ڈالا اور مسجد کے جماعت کے ساتھ مسجد چلا گیا. بس پہنچ گیا کہ بھائی پہنچ گیا، اب پہنچ گیا. اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی. مجھے کہنے لگے کہ 30 برس سے میں نے، جب بچہ تھا جب میں نے قرآن پڑھا تھا، 30 برس میں نے قرآن نہیں پڑھا. یہ خود ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، پھر تو تعلق ہو گیا کہ 30 برس ایسے گزرے ہیں کہ قرآن شریف کو دیکھا ہی نہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ جن کی ہدایت کے لیے کتاب اتری ہے انہوں نے اسے بائیکاٹ کر رکھا ہے. 30 سال ہو گئے. کہ پھر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں نا، جب وہ اڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں. صحیح پر اڑ جاویں تو صحیح پر، غلط پر اڑے تو غلط پر. تو اب غلط پر تھے، اب صحیح پر آیا تو کہ بس اب میں اڑ گیا، اب روزانہ قرآن پڑھنے کی محنت کرتا ہوں. وہ چلتا نہیں ہے. قرآن شریف نکل جاتا ہے سینوں میں سے. حدیثوں میں ہے کہ قرآن کی نگرانی کرو ورنہ سینے میں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اونٹ جنگل میں بھاگ جاتا ہے، پھر ہاتھ نہیں آئے گا. ہدایت دی مسلمانوں کو کہ قرآن کی حفاظت کرے. کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے شروع کی تو اب مجھے قابو ہو گیا. مجھے کہنے لگے روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں، ہر مہینے میں 2 ختم ہوتے ہیں. پھر اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، پھر بیٹے کو عالم بنایا. ہاں اپنی نگرانی میں ان کو سبق یاد کراتے تھے، سبق میں یاد کراؤں گا اور حافظ صاحب کو سنانا. تو ایسے برس گزار جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے کہ نماز نہیں ملتی، تلاوت نہیں ملتی. ہاں کیوں؟ جہالت میں کھو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کا حق پہلا، اللہ کا حق پہلا کہ اللہ کی عبادت کا حق ہے.
اور جان مال کے اس لیے دی ہے اللہ نے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے، اس کے کلمے کو پھیلانے پر سب سے زیادہ جان مال لگے۔ یہ مسلمان کی جان مال کا پہلا حق ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان مال لگاوے، تاکہ کلمہ بلند ہوگا تو ارکان زندہ ہوں گے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے علم یہ لوگوں میں آئے گا، نہیں تو علم کے بغیر عبادت کیسے صحیح ہوگی؟ اس لیے مسلمان کے مال میں سب سے پہلا حق اللہ کے کلمے کو پھیلانا، یہ صحیح ترتیب ہے کہ مسلمانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ دین کے لیے دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے کہا نہیں، فوجوں کو، پولیسوں کو جو سامان دیا جاتا ہے وہ ملک کے لیے دیا جاتا ہے، ان کی ذاتی کام کے لیے نہیں دیا جاتا، ان کے ذاتی کام کو ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ورنہ یہ سارا سامان وہ ملک کے حقوق کے لیے دیے کہ ان کے ذمہ حقوق ہیں، فوج کے ذمہ خارجی، پولیس کے ذمہ داخلی۔ ایسے ہی امت کو اور ایمان والوں کو جو مال ملا ہے، جو صلاحیتیں ملی ہیں، اور جو طاقتیں ملی ہیں، وہ اللہ کے کلمے کے لیے ملی ہے۔ یہ پہلا حق ہے کہ اپنی جان مال سے اپنے کلمے کو پانی پہنچاؤ، اپنے دین کو پانی پہنچاؤ، یہ تقاضا ہے اللہ کا، تاکہ کلمہ بلند ہو، ارکان اسلام زندہ ہو، زمین پر اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے حقوق ادا ہو۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے لوگ جب اللہ پر جڑیں گے تو آپس میں جڑیں گے، اللہ پر ہی نہیں جڑیں تو آپس میں بھی نہیں جڑیں گے، ان کی زندگی میں خلفشار ہوگا، کیوں کہ اللہ پر ہی نہیں جڑے ہیں۔ اللہ پر جڑیں گے تو اللہ انہیں آپس کے جوڑ کی بات کرے گا کہ تمہیں ایسا رہنا ہے۔ جب اللہ ہی سے تعلق نہیں ہے تو ان کے آپس کے تعلقات بھی اپنے اغراض پر ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے ناراض ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے خوش ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے حسد کریں گے، ہاں فخر کریں گے، یہ ہوگا۔ اور اللہ پر جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں حق شناسی کی تاکید کرے گا کہ حق پہچانو۔ اس لیے کلمے کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے کہ لوگ اللہ پر جڑیں۔ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، یہاں ذمہ داری ڈالی جائے گی اور قبر میں اس ذمہ داری کا سوال ہوگا، موت تک ذمہ داریاں ہیں۔ جب قبر میں اترے گا تو پوچھیں گے ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے بتاؤ، کیونکہ دین کی ذمہ داری کے لیے زندہ رکھا تھا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم حکم ماننے والے ہو، مانتے مانتے مر جاؤ، یہ ذمہ داری بتائیے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا مال جان کہ سب سے پہلے اللہ کے کلمے کے لیے ہوگا، وہ یہ بڑی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے اسباب اللہ کے کلمے پر، اس کے دین پر لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی برکتیں ان کے اسباب میں دے گا۔ ہاں، اللہ کے دین میں برکتیں ہیں، اللہ کے حکموں میں برکتیں ہیں، بدلہ بھی ہے، برکت بھی ہے، دونوں ہے، بدلہ بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی، لیکن کب؟ کہ جب اپنے اسباب کو یہ اللہ پر اور اس کے حکموں پر لگاوے، پھر ان کے اسباب میں برکت دی جائے گی، ان کے اسباب سے ان کی آخرت بھی بنے گی، ان کی دنیا بھی بنے گی۔ اور یہ اپنے اسباب کو حکموں پر نہیں لگائیں گے، اسراف پر لگائیں گے تو ان کی برکتیں اللہ چھین لیتے ہیں، یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ مال تو بڑھے گا لیکن برکت نہیں ہوگی، ہاں، اس لیے جتنا مال بڑھے گا یہ پھنسے گا، اس کی فکر، اس کا ذہن سب اسی میں، اللہ، آخرت، قبر، قیامت سب بھول جائے گا۔ یہی مال کا دھوکہ ہے۔ مال کا دھوکہ کیا؟ یہی کہ اللہ کو، آخرت کو، قبر کو، قیامت کو یہ بھول جاوے، اس کو غرور کہتے ہیں کہ یہ غرور ہے، کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، کہ دھوکہ یہ دھوکہ کہ جو اصلی چیز آنے والی ہے اسی کو بھول گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور دیتے بھی بہت ہیں، ناراض ہو کر بہت دیتے ہیں، ہاں، ناراض ہو کر بہت دیتے ہیں۔ وہ سمجھا بہت آ رہا ہے کہ نہیں، یہ گرفتار کرے گا، اس کی بہتات پکڑ لائے گی، پھر جب آگے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ کرتے ہیں، پھر مایوس ہو جاتا ہے، دنیا بنی نہیں، دنیا رہی نہیں، آخرت بنی نہیں، تو مایوسی کی حالت ہوگی، نا امید ہے، سب سلسلے کٹ گئے، ناراض ہو کر دیا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ اور راضی ہو کر دیں گے
کہ برکتوں کے ساتھ دیں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ مال اسباب نہیں چھینیں گے، حکومت اللہ لائسنس چھین لے گی، وہ فلاں چیز چھین لے گی، یہ کرتے ہیں نا۔ اور اللہ دکان نہیں چھینے گا، مال نہیں چھینے گا، رکھے گا، اس کی برکت چھین لیں گے، بے برکتی سے بندہ پھنس جائے گا، حق بھی نہیں ادا کرے گا، اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے جان مال میں پہلا حق اللہ کا، اللہ کے کلمے کو پھیلانا تاکہ ارکان اسلام زندہ ہو جائیں۔ سب سے بڑا حق یہی ہے، نصرت کہتے ہیں اس کو۔ دو چیزیں واجب ہے، استقامت اور نصرت۔ اپنے کام میں استقامت پیدا کرنا، پابند ہونا۔ استقامت کا مطلب یہ پابند، دین کے کاموں کا پابند، جیسے ملازم ملازمت کا پابند ہے، اپنے وظیفے کا پابند ہے، ایسے مسلمان کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اے نبی آپ استقامت اور پابندی سے رہیے، آپ بھی اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ بھی۔ تو جتنے نبی پر ایمان لانے والے سب نبی کے ساتھ پابند۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگی کو پابند بنایا، ایک ایک حکم زندگی پابندی کے ساتھ۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، محنت کریں گے تو پابند ہونے کی استعداد پیدا ہوگی۔ استقامت کی استعداد پیدا ہوتی ہے نکلنے سے، پھر پابند ہو جائیں گے۔ ایک ساتھی ہمارا اب تو بوڑھا ہو گیا ہے کہ راجا 30 برس ہو گئے، کبھی مہینے کے 3 دن ناگا نہیں ہوئے۔ 12 برس ہوئے کہ کبھی ہمارا گشت فوت نہیں ہوا۔ پہلے تاریخ میں پڑھتے تھے ہم، سعید بن مسیب فرماتے تھے، سعید بن مسیب کہ 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچاؤں۔ 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے امام کے سوا کسی نمازی کی پیٹھ دیکھی ہو۔ امام کی پیٹھ دیکھی پہلے سب میں، کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ 20 سال ہو گئے، سالوں کی بات ہے۔ اسی سے تاریخ بنتی ہے، اسی سے سوانح بنتی ہے۔ کیوں کہ عمل مسلسل ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے سعد ابن ابی وقاص سے، سعد ابن وقاص قادسیہ کی مہم پر جا رہے تھے، 10,000 مجاہدین ان کے ساتھ۔ فرمایا یہ پورا مجمع تیرے ساتھ ہے، 10,000 آدمی ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا۔ کیا کرنا؟ یہ خیر کے کاموں کے عادی بنے ہیں۔ یہ نہیں کہ آزاد ہو جائیں ہم تو دعوت والے ہیں، یہ والے ہیں اور کچھ نہیں۔